اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہمارا 16واں پارہ ہے۔ اس پارے میں 17 رکوع ہیں۔ پہلے 3 رکوع سورہ کاف کے اور 6 رکوع سورہ مریم کے، جبکہ 8 رکوع سورہ طٰہٰ کے ہیں۔ بات کی جائے پہلے رکوع کی کہ 15ویں پارے کی آخری آیتوں کا تفصیلی ربط 16ویں پارے کی آیتوں سے ہے، اس لیے ان کو بھی 16ویں پارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ساحل سمندر پر چلتے ہوئے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے ہی کشتی کو ایک طرف سے توڑ کر عیبدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کشتی کو توڑ کر سواریوں کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے بہت ہی خطرناک کام کیا ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھول ہو گئی، اب مجھ پر اتنی سختی آپ نہ کریں۔ پھر وہ چل پڑے اور راستے میں ایک بچہ ملا جس کا گلا گھونٹ کر حضرت خضر علیہ السلام نے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا، ایک معصوم جان کو قتل کر ڈالا۔ انہوں نے کچھ زور دے کر کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے آخری موقع دے دیں، اگر اس مرتبہ بھی میں نے اعتراض کیا تو آپ کو اختیار ہوگا کہ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر وہ لوگ چل پڑے اور چلتے چلتے گاؤں میں جا پہنچے۔ دونوں حضرات کو لمبے سفر کی بنا پر بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ گاؤں کی ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے مرمت کر کے اسے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جب گاؤں کے لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کا کام کر کے معاوضہ وصول کر لیتے تاکہ ہم اس سے کھانا ہی خرید لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ اب ہمارا مزید اکٹھے رہنا ممکن نہیں، اس لیے آئندہ کے لیے ہمارے راستے جدا جدا ہو جائیں گے۔ البتہ گزشتہ جو 3 واقعات پیش آئے ہیں میں ان کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کشتی عیبدار بنانے کی وجہ دراصل کشتی کے غریب مالکان کا مفاد تھا، کیونکہ آگے سمندری حدود میں ایک ظالم بادشاہ کی عملداری تھی۔ وہ ہر اچھی نئی کشتی کو بحق سرکاری ضبط کر لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی کا ایک کونا توڑ دیا جس سے ان غریبوں کی کشتی بچ گئی، اور جس لڑکے کو میں نے قتل کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مستقبل میں آوارہ، بدمعاش، منکر اور کفر کا علمبردار بننے والا تھا۔ وہ اپنے نیک والدین کے لیے مشکلات کا سبب بننے والا تھا۔ اسے میں نے قتل کر دیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو اس کا نعم البدل عطا فرما کر اس کی شر سے محفوظ فرما لے۔ دیوار کی تعمیر کا مسئلہ یہ تھا کہ گاؤں میں ایک نیک سیرت انسان تھا، اس کے یتیم بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس کا انتقال کا وقت آ گیا، اس نے اپنا خزانہ زمین میں دفن کر کے اوپر دیوار تعمیر کر دی تھی تاکہ بچے بڑے ہو کر وہ خزانہ حاصل کر لیں۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ کر لے جاتے اور یتیموں کا نقصان ہو جاتا، اس لیے میں نے گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے کر درست کر دیا۔ یہ ان واقعات کی وضاحت ہے جن پر آپ صبر و تحمل کا دامن چھوڑ بیٹھے تھے۔ یہ سب اللہ کا حکم تھا، ان میں سے کوئی کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ آگے رکوع نمبر 2 میں قرآن کریم نے مشرکین کے تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے صالح بادشاہ کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ تاریخ میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، 2 مسلم اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین، کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ ذوالقرنین کا واقعہ یوں ہے کہ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی عطا فرمائی تھی اور ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کیا تھا۔ ذوالقرنین فتوحات کے سلسلے میں پہلے وہ مغرب کی طرف روانہ ہوا، حتیٰ کہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا۔ جہاں سورج سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا تھا، وہ فتح یاب ہو کر اس علاقے پر قابض ہوا تو اللہ نے اسے کہا کہ مفتوح قوموں کو عذاب کرنا یا شرافت سے پیش آنا تمہاری مرضی ہے، اور اس نے اعلان کر دیا جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا۔ دوسرا سفر مشرق کی طرف ہوا اور آخر طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے ایسی قوم دیکھی جس کے پاس دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ پھر تیسری مہم جو تھی وہ 2 پہاڑوں کی دیوار کے درمیان کی تھی۔ پہاڑی سلسلے کے باشندوں کا ایک درینہ اور پیچیدہ مسئلہ یہ تھا کہ یاجوج اور ماجوج
کہ جنگجو دستے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں مسلسل نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ سکندر ذوالقرنین نے لوہے اور پیتل کے جوڑ سے ایک آہنی دیوار سد سکندری تعمیر کر کے ان کے حملوں کا سلسلہ بند کروا دیا، جس سے وہاں کے باشندوں کو امن نصیب ہوا۔ اب قرب قیامت میں جب اللہ چاہیں گے یاجوج ماجوج کا گروہ وہ اس وقت دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس وقت کے لوگوں پر مصائب اور آلام ڈھا کر ان کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا کرے گا، جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ جن کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہیں وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ آگے رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی توانائیوں کو صرف دنیا کی زیب و زینت پر صرف کرنے والے لوگ ناکام و نامراد ہیں۔ ان کے اعمال بدترین ہیں۔ کم عقل یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین کاموں میں مشغول ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی آیات اور ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال برباد ہوں گے، قیامت کو ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ ایمان لانے والوں کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہیں۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام، اس کے کمالات، عجائبات، حکمت اور دانش کی باتیں اتنی ہیں کہ اگر سارے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور روئے زمین کے درختوں کی کلمیں بن جائیں اور لکھا جائے تو سیاہی اور کلمیں ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ آگے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم سب کا معبود وہ یکتا معبود ہے، لہٰذا جو شخص اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ نیکی کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شرک چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ تم سے مخفی ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر تم یہ دعا مانگو گے تو اس کی برکت سے چھوٹا یا بڑا ہر قسم کا شرک تم سے دور ہو جائے گا۔ اس کے الفاظ دعا کے یہ ہیں جنہیں 3 بار پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یعنی ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ دانستہ شریک کروں، اور میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اس شرک سے جو نادانستہ مجھ سے سرزد ہو۔ اور یہیں پہ سورہ کاف کا اختتام ہوتا ہے، آگے سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ بات کی جائے سورہ مریم کے مضامین کی اور اس سورت کا نام سورہ مریم رکھنے کی، تو اس سورت میں چونکہ حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی ہے۔ ماں بیٹے کا تذکرہ، عیسائیوں کے غلط عقائد کی تردید، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر، جہنم اور قیامت کا ذکر اور ساتھ ہی حضرت یحییٰ اور زکریا کا ذکر اس سورت کے اہم مضامین ہیں۔ چلتے ہیں اس کے رکوع کی طرف اور اس پارے کے چوتھے رکوع کی طرف کہ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہے۔ آگے اس سورت کے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے رب میں بورا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اپنے فضل خاص سے وارث عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا کیا۔ یحییٰ نام بھی خود رکھا، پھر ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ حضرت یحییٰ بڑی اچھی صفات کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سلام ہو اس پر جس روز وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ مرے اور جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ان تینوں موقعوں پر آدمی وہ دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھا ہوتا، اس لیے ان تینوں موقعوں پر نہایت ہی وحشت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اکرام فرمایا کہ انہیں ان تینوں موقعوں پر امن اور سلامتی عطا کی جائے گی۔ آگے رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا، ایک خوبرو
نوجوان کو اس طرح اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر حضرت مریم سلام علیہا کہنے لگی کہ اگر تجھ میں ذرا بھی خوف خدا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور تجھے بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم سلام علیہا نے کہا کہ مجھے آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ حکم الہی سے آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ظاہری اسباب کے بغیر ہوگی اور وہ اللہ کا ایک نشان ہوگا۔ بچہ پیدا ہوا، مریم کو بے حد صدمہ ہوا، کہنے لگی کہ کاش مجھے پہلے ہی موت آ جاتی۔ ارشاد ہوا، غم نہ کھا پی اور اللہ کے لیے خاموش رہنے کی نظر مان لے، کسی سے بات نہ کرنا۔ لوگوں نے جب حضرت مریم سلام علیہا کی گود میں بچہ دیکھا تو طعنہ دینے لگے کہ اے مریم، ہارون کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ ہی ماں بدکار عورت تھی، اور نہ ہی تیرا خاندان ایسا تھا، پھر تو نے اتنا بڑا حادثہ کیسے کر دیا؟ مریم سلام علیہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خود جواب دے گا۔ قوم نے کہا کہ گود کا بچہ کیسے بولے گا؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور مجھے نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ مزید فرمایا کہ بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات میں نے تم تک پہنچائے ہیں یہ ایسا سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 9 میں فرمایا کہ ان کی خود ساختہ مشکل کشا آخرت میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ شیاطین ان لوگوں کا انکار آخرت پر اکسا رہا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم نے ان کی گنتی کر لی ہے۔ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ ان ظالموں نے خدا کے لیے اولاد تجویز کی۔ یہ اتنی سخت اور بیہودہ باتیں ہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ سنو، خدا کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، زمین و آسمان میں سب اس کے بندے ہیں۔ آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ قرآن مجید کو آپ کی زبان میں اتار کر آسان کر دیا کہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور ضد اور عناد میں پڑے ہوئے لوگوں کو ڈرائیں کہ یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جن کا آج کہیں بھی نشان نہیں ملتا، نہ تم ان کی آہٹ سنتے ہو۔ اور یہیں پہ سورت کا اختتام ہوتا ہے، آگے سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ طٰہٰ نبی علیہ السلام کا صفاتی نام ہے۔ اسی نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بہت تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور میدان حشر کی منظرکشی اور اختصار کے ساتھ قصہ آدم اور ابلیس ہے، اور ساتھ ہی دعوت اللہ کے لیے آخر میں کچھ ذرعی ہدایات دی گئی ہیں۔ بات کی جائے اس سورت کے پہلے رکوع کی، جبکہ پارے کے 10ویں رکوع کی، تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد انسانی مشکلات اور پریشانیوں میں اضافہ نہیں بلکہ نصیحت اور خیر خواہی ہے۔ اس کے بعد توحید کا بیان ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدائی حصوں کا یہاں نظر انداز کر کے موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کے ہمراہ مدین سے واپسی کا تذکرہ سے واقعہ شروع کیا گیا۔ زوجہ امید سے تھیں، درد ذات شروع ہو چکا تھا، سامنے آگ جلتی ہوئی دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ آگ نہیں، تمہارے رب کی تجلی ہے۔ وادی مقدس طویٰ کے احترام میں جوتے اتارنے کے حکم کے ساتھ ہی پروانہ نبوت عطا کر کے توحید کا پیغام بنی اسرائیل کے لیے دے کر نماز کے اہتمام کی تلقین کی گئی۔ عصا سے اژدہا اور ہاتھ کو روشن اور چمکدار بنا کر 2 معجزات عطا فرما کر فرعون جیسے سرکش و باغی حکمران کے دربار میں توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے روانگی کا حکم دیا گیا۔ آگے رکوع نمبر 11 میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی دعوت دینے کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم مشن کی آسانی کے لیے شرح صدر اور ہارون سلام علیہ کو
بطور معاون پیغمبر مقرر کرنے کی درخواست کی جو قبول ہوئی، اور فرمایا گیا کہ موسیٰ تم ہمارے پہلے ہی تم پر ہمارے بہت سے انعامات ہیں۔ تم پیدا ہوئے تو فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں بات ڈال دی کہ بچے کو صندوق میں رکھ دے اور دریا میں ڈال دے۔ ایسی تدبیر فرمائی کہ تمہیں تمہارے دشمن اور اپنے دشمن کے گھر میں پالا، اس کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی، پھر تمہیں ماں کی طرف لوٹا دیا۔ تم نے جوان ہو کر ایک شخص کو مار ڈالا، پھر ہم نے تمہیں غم سے نجات دی۔ اب فرعون کے پاس جاؤ، اسے نرمی کے ساتھ سمجھاؤ اور اسے کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول مان لے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر مختلف اقسام کی پیداوار پانی کے ذریعے نکالی، وہی سب کو موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر اسی مٹی سے سب کو دوبارہ زندہ کر کے نکالے گا۔ آگے رکو نمبر 12 میں ذکر ہوا کہ فرعون نے موسیٰ کی بات نہ مانی اور ان سے کہنے لگا کہ تم جادوگر معلوم ہوتے ہو، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اس نے ملک بھر سے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے عصے نے جادوگروں کی تمام رسیاں اور لاٹھیاں کھا لی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کو قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی تو انہوں نے کہا کہ جو تیرے جی میں آئے کر لے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ تمہاری سزا تو عارضی ہے، مجرم آخرکار جہنم میں جائیں گے اور ایمان والے سدا بہار جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ آگے رکو نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اسرائیلیوں سمیت مصر سے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ فرعون نے تعقب کیا اور اپنے لشکر سمیت بحیرہ قلزم میں ڈوب مرا۔ ارشاد الہی ہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو کہ ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، تمہارے لیے من و سلوہ کی صورت میں خوراک کا انتظام کر دیا اور تاکید کی کہ حد سے نہ بڑھنا، مگر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ نے واپس آ کر شدید غصے کا اظہار کیا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا میں زیادہ دیر تمہارے پاس سے دور رہا؟ تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق کیوں بنا لیا؟ آگے رکو نمبر 14 میں ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑے غصے کے ساتھ کہا کہ تم نے میرے بعد انہیں گمراہی سے کیوں نہ روکا؟ اور آپ نے بچڑا بنانے والے سامری سے کہا کہ تو نے پوری قوم کو گمراہ کیا ہے، اب دفع ہو جاؤ، زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ اے سامری، اپنے جھوٹے معبود کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ یاد رکھ، سب کا معبود وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے ساتھ شرک کرنے والے آخرت میں پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آئیں گے اور وہ دنیا کے تمام عیش و عشرت کو بھول جائیں گے۔ آگے رکو نمبر 15 میں مناظر قیامت کا ذکر ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگیں گے، زمین ایک ہموار میدان میں تبدیل ہو جائے گی، ہر انسان بے حس و حرکت ہوگا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، لیکن ایمان اور عمل صالح والوں کا کوئی خوف اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتار کر ایک ہی بات کو مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے تاکہ تمہیں نصیحت و تقویٰ حاصل ہو سکے، اس لیے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر غور و خوض کے ساتھ پڑھا کرو، جب تک وحی کا نزول پورا نہ ہو جائے آپ پڑھنے میں جلدی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگتے رہا کرو۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آگے رکو نمبر 16 میں حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ذکر ہوا۔ آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا مگر ابلیس سجدے سے انکاری بنا۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نکلوا کر مشکلات میں مبتلا نہ کر دے۔ جنت میں آپ کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں گی، بھوک پیاس مٹانے کا انتظام کر دیا جائے گا، لباس اور چھت کا بندوبست بھی ہوگا، لہٰذا
نہ آپ کو بھوک و پیاس ستائے گی اور نہ ہی جسم ڈھانپنے اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے آپ کو کوئی پریشانی ہوگی، مگر آپ کو فلاں مقصود درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے مختلف ہیلے بہانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا عہد بلا کر وہ درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا اور بتایا کہ اس درخت کو کھا کر آپ دائمی طور پر جنت میں سکونت پذیر ہو جائیں گے، مگر نتیجہ برعکس نکلا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو خلد سے نکل کر اس دنیا کے دارالامتحان میں آنا پڑ گیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نازل کردہ آسمانی نظام حیات قرآن سے روح گردانی اس انسان کے تمام مسائل کی جڑ ہے اور معیشت کی تباہی کا سبب بھی۔ آگے رکوع نمبر 17 میں، جو کہ آج کے پارے کا آخری رکوع بھی ہے، فرمایا حضور علیہ السلام سے کہ اگر تقدیر الہی طے شدہ نہ ہوتی تو منکرین حق پر کبھی کا عذاب آ گیا ہوتا۔ آپ دشمنان حق کی باتوں پر صبر کریں، صبح و شام تسبیح و تحلیل میں مصروف رہیں، ظالموں کی دولت مندیوں کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ آپ متعلقین کو بھی نماز و صبر کی تلقین کرتے رہیں، کیونکہ اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ اگر آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم ان کو ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، پھر آپ تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ انہیں کہہ دیں کہ انتظار کرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے۔ اور یہیں پہ آج کے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے بتائے گئے حلال اور حرام کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔